بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی پوئٹری کے دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عزیز دوستو، ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ عزیز دوستو، آج آپ کے لیے خاک کربلا کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ خدا کے لیے آخری وقت میں مجھے اپنے دروازے سے دھکا نہ دو اور اپنے قدموں سے دور نہ کرو، اور گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت فرمائیے، ورنہ دنیا کی عورتیں مجھ پر طنز کریں گی کہ آخر بیگانی تھی اس لیے مشکل کے وقت اپنے خاوند کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اے اعلیٰ مقام آقا، یہ ٹھیک ہے کہ میں نوشیرہ عادل کی پوتی ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلوں میں رہنے والی ایران کی ملکہ ہوں۔ نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسریٰ کے گھرانے پر، مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر، مگر آج میں آپ کے گھر کی لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہوں۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ غریبنی پر رحم کرو، مجھ بے سہارا پر ترس کھاؤ، اور مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرو۔ اور آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نان مصطفیٰ کو کون سا منہ دکھاؤں گی، شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں اپنی خدمات کا صلہ، اپنے صبر و شکر کا بدلہ، اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتی، عجم والوں سے نہیں چاہتی، مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی، اور مدینے والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اس وفاداری کا صلہ اور جان نثاری کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا، شیر خدا سے لوں گی اور خاتون جنت سے مانگوں گی۔ جبکہ حشر کے اس دار و گیر میں، جبکہ ہر طرف سے نفسا نفسی کی پکار ہوگی، مگر اس دن میرے سر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک چادر کا سایہ ہوگا، میرے ہاتھوں میں شیر خدا کا دامن ہوگا، اور نگاہوں میں محسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوں گے۔ کون شہر بانو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کی فتح کے بعد مال غنیمت میں ایک کنیز کی حیثیت سے مدینے میں آئی تھی، اور مدینہ منورہ کے ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ شہر بانو میرے نکاح میں آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بھی یہی تمنا تھی، مگر قربان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہوں کے اور صدقے جاؤں ان کے دور رس مزاج کے کہ جب شہربانوں کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج سے پہلے شہربانو دنیا کی شہزادی تھی، مگر آج میں اس کو دین کی شہزادی بناتا ہوں۔ اور پھر شہربانو کا نکاح خلیفہ اسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا، اور پھر یہ نواسہ رسول ہی کی مجلس کا اثر تھا، اور جگر گوشہ بطول ہی کے اتقاء کا نتیجہ تھا کہ شہربانو کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ چند دنوں کے اندر ہی وہ صحیح معنوں میں دین کی شہزادی بن گئی، اور پھر ایران کے سنہری تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والی ملکہ مدینے میں فکر و درویشی کی چادر اوڑھ کر اور کھجور کی ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر بارگاہ رب العزت میں
سربجود ہو کر خوش ہوتی ہے اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی شہزادی آج مدینے میں مٹی کے ایک پیالے میں آب زمزم پی کر مسرور ہوتی ہے، اور ایران کی لاکھوں امیر زادیوں کے دلوں میں اپنی آنکھ کی جنبش سے لرزہ پیدا کر دینے والی ملکہ آج مدینے میں خاتون نبوت کی کنیز بن کر فخر محسوس کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بی بی شہر بانو کی اس درد بھری اور فدایانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا، اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے لیے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی اور دکھ اٹھائے ہیں، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلا جائے۔ مگر حضرت امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا، اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں، اور عرض کی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، اور ہم بھی یزید کے فاسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں، اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تو منوا سلوا کھانے والی قوم لڑنے سے جواب دے گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تو آپ پر نثار ہونے کا وعدہ کرنے والے سب جواب دے گئے، مگر بہر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں، تم نے جانثار ہونے کا حق ادا کر دیا، وفاداری کی مثال قائم کر دی، کسی کا ساتھ دینے کا سبق دے گئے، اور یار کی خاطر جانیں قربان کر کے رسم دوستی کی لاج رکھ لی۔ سیدہ کا لال ہر خیمے میں گیا اور ہر ایک کا حال پوچھا، مگر حال کیا ہونا تھا، بس ہر طرف سے خیموں میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، بوڑھے ہانپ رہے تھے، جوان تڑپ رہے تھے، بچے بلک رہے تھے، اور بیبیاں آہیں بھر رہی تھیں، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے اپنی پرنم آنکھوں سے یہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ بی بی شہر بانو کی گود میں زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پھول جو گرم لو کے تھپڑوں سے کملا چکا تھا، اپنی ماں کی آغوش میں پیاس سے تنگ آ کر بلک رہا ہے، اور شہر بانو اپنے دامن سے اپنے لگتے جگر علی اصغر کو پنکھا جھول رہی ہے، اور وہ معصوم سا بچہ پانی کی ایک بوند کے لیے منہ کھولتا ہے، اور پھر اپنی پیاسی زبان نکال کر ماں کو دکھاتا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اپنے آنسوؤں کے چند قطرے ہی اپنے لال کے منہ میں ڈال دوں، مگر بے ہوشی کی وجہ سے بچے کی گردن ڈھلک جاتی ہے، اور ماں پھر اپنے جگر گوشے کو اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا یہ غمناک منظر دیکھ کر چشمے پر آب ہو کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، مڑ کر دیکھا تو ماں جائی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے پنکھا جھول رہی ہے۔ بہن کی شفقت دیکھ کر بے تاب ہو گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، یا مولا، امتحان بڑا سخت ہے، صبر کی توفیق عطا فرما۔ بہن کو تسلی دے کر آگے بڑھے تو شہزادہ علی اکبر سامنے کھڑے تھے، جن کے لب خشک تھے اور حلق میں کانٹے سے نکل آئے تھے، جی گھبرایا ہوا تھا اور جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر 18 سال کا
نوخیز جوان باطل کے مقابلے میں حق کی شمع جلانے کے لیے اپنا خون دینے کو تیار تھا۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو ابھی حوصلہ دے رہے تھے کہ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے اون و محمد پاؤں سے لپٹ گئے، قدموں کو بوسہ دیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اٹھایا۔ وہ نکاحت کے سبب بڑی مشکل سے بازوؤں کے سہارے اٹھے، گرمی کی تپش سے چہرے جھلس رہے تھے اور پیاس کی شدت سے لبوں پر سکڑی سی جم چکی تھی۔ شاید وہ ماموں جان سے پانی کے چند قطروں کی بھیک مانگتے، مگر ان کی ماں نے اشارے سے سمجھا دیا کہ بیٹو خبردار، حرف شکایت زبان پر نہ آئے، سید کے جائے ہو، ہمت سے ماموں کا ساتھ دو۔ حضرت امام پاک بہن کے بچوں کو ابھی پیار کر ہی رہے تھے کہ سامنے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت آنکھوں میں پھر گئی، اور پھر بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ حسین، یہ قاسم میری امانت ہے جو تیرے حوالے ہے۔ جگر گوشہ رسول نے دیکھا کہ کمزوری کی وجہ سے قاسم کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں اور پھول سے رخسار گرم لو کے تھپڑوں سے کملا چکے ہیں۔ قاسم کو بغل میں لیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے خالق کائنات، آزمائش بڑی شدید ہے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے صبر پر قربان، یا شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے حوصلے پر نثار، یا امام تیرے استقلال کو سلام، یا سیدہ تیرے عزم پر فدا کہ تو نے دل دہلا دینے والے اس دردناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو دل انسان تو کیا پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، مگر تیرے پاؤں میں لرزش نہ آئی۔ اس پردرد نظارے کی کیفیت ابھی مظلوم کربلا پر طاری تھی کہ عمرو بن سعد کا قاصد آ پہنچا اور کہا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کا آخری پیغام آ گیا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا اقرار کرے تو بہتر، ورنہ اب اسے اور مہلت نہ دی جائے۔ تھوڑے سے غور کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمرو بن سعد سے کہو کہ نہر فرات پر قبضہ کر کے اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر کے تو نے جس غیر انسانی سلوک کا ثبوت دیا ہے وہ تمہارے حق میں لعنت کا باعث ہوگا۔ اور یہ کیا ستم ہے کہ تیرا لشکر اور لشکر کے گھوڑے تو پانی پی سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پانی کی ایک بوند کو بھی ترس رہی ہے، اور خاندان نبوت کا گھرانہ آج وضو کی بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مگر مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال یزید کی بیعت قبول کرے گا، اور آج کی رات مجھے مہلت دے دو تاکہ ہم بارگاہ رب العزت میں جی بھر کے حاضری دے لیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں۔ کل صبح ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قاصد نے شہزادہ کونین کا یہ پیغام عمرو بن سعد کو پہنچا دیا۔ اس ظالم نے لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چکی ہے، اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز مان لینی چاہیے۔ شمر لعین نے کہا کہ اگرچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں، مگر اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے جس کی بہادری و شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی مانتے ہیں، اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت دینی اچھی نہیں ہے، مگر آج کی رات کی مہلت اس لیے دے دینی چاہیے کہ اس کا لشکر پیاس سے اور کمزور ہو جائے گا تاکہ کل ان میں لڑنے کی ہمت نہ رہے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند تھر تھرا رہا تھا، اس کی شعائیں
اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھیں، اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت و پیاس کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ اطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے، جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا، اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگتے جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی، اے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے۔ صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دھوؤں، اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹواؤں۔ اے الہ العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خوانین معرکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیری راہ میں حائل ہو جائے۔ اے میرے مولا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کے آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد مدینہ پاک کی جانب نگاہ اٹھائی، گنبد خضرا کا تصور کیا اور تربیت زہرا کا نقشہ آنکھوں میں سمویا تو نظر آیا کہ رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر کو فرمایا، بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھ آؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے وسط میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی، تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں جھاڑتی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی، ہاں حضور، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر اس خاتون سے پوچھا ہے کہ تو کون ہے اور زمین کو کیوں جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ… بیٹے نے پوچھا، ابا جان، آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھ جائے کہ اس مقتل میں لیٹے گا صبح لگتے جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے گور و کفن نور نظر میرا۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ بس یہیں تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آگے کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر
آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔